السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اپنے چینل کوکری بات کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب سلامتی سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں بتاتے ہیں لوگوں کی دکھی کہانیاں، جن کو جو پریشانیاں ہوئی، کچھ تو ہم ان کو اپنی زبانی ان سے سن کے آپ کو بتاتے ہیں، کچھ ہم خود کچھ لوگوں سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی میں جو پریشانیاں آئی کیوں آئی اور پھر وہ کیسے دور ہوئی۔ ہم آپ کو اس کے طریقے بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ نے بھی اپنی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ ہم اس چینل میں آپ کو پورا گائیڈ کریں گے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی بتانے والی ہوں جو ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی، اور وہ لوگ بہت غریب ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر تو ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ نیبرز میں سے یا پاس والی مسجد میں جو کولر لگے ہوتے تھے ادھر جا کے وہ اپنا وہ ٹھنڈا پانی کی بوتلیں بھر کے لاتے تھے، اور جس وقت کھانا کھانا ہوتا تھا اس وقت وہ اس پانی کو استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ٹھنڈے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اور یہاں تک کہ اور بھی بہت سے معاملات تھے کھانے کے لیے۔ وہ بچے جو تھے صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتے ہوتے تھے، بیکاز ان کے پاس نہیں ہوتا تھا واپسی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے رزق تو سب کو دینا ہے، تو وہ پھر بس اسی طرح سے حالات ان کے گزرتے گئے۔ تو پھر ایسے ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے بہت غربت میں زندگی گزاری تھی۔ ایک بات تھی کہ ان لوگوں میں صبر بہت تھا، انہوں نے کبھی بھی کسی سے کبھی کچھ چیز مانگی نہیں تھی، تو انہوں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ تو کیا ہوا کہ پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نے اس لڑکی کو، ان کی فیملی میں سے ایک لڑکی کو دیکھا جو کروڑوں کی مالک بن چکی ہے، وہ بڑی ہوگی، پھر اس کی کہیں شادی بھی ہو گئی، وہ لوگ بہت امیر ہو گئے اچانک سے۔ تو سب لوگوں کو تشویش ہونے لگی کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ یہ لوگ جلدی سے امیر ہو گئے۔ تو سب کو تشویش ہوئی، تو میں نے سوچا کہ چلو میں ہی یہ پتہ کرتی ہوں کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ جھٹ پٹ یہ امیر ہو گئے۔ تو میری اس لڑکی سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ جب بڑی ہوتی گئی تو اس نے اسلامی تعلیمات حاصل کی، اور اسلامی تعلیمات پر کچھ باتوں پر اس نے عمل کیا۔ ایک تو اس نے ایک حدیث پڑھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ واقعہ جو لوگ پڑھیں گے وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ سورۃ واقعہ خوشحالی لانے والی صورت ہے، جو مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے اور اس سے خوشحالی آتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس نے یہ بات پڑھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر داخل ہو تو سب کو سلام کرو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ تو اس نے یہ بھی عمل کیا، جب وہ کہیں باہر سے آتی، کالج اسکول سے آتی، تو وہ سب کو سلام کرتی اور پھر سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھتی۔ ایک تو یہ بات بھی خوشحالی لانے والی تھی، اور تیسری بات جو تھی، صفائی ہے نصف ایمان۔ وہ کوشش کرتی کہ اس نے پڑھا کہ جب صفائی گھر میں کی جاتی ہے تو اس سے بہت خوشحالی آتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہر روز کیونکہ اسلام میں ہے کہ رات کو کچھ مصیبتیں بھی نازل ہوتی ہیں، آسمان پر ایک خلوق بھی چھوڑی جاتی ہے، تو جو وہ نحوست پھیلاتے ہیں، تو جب صفائی سے وہ کرتے ہیں تو وہ ساری نحوست صفائی کرنے کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے، تو اس سے گھر میں خوشحالی آتی۔ تو اس نے جب صبح کالج جاتی تھی صفائی کر کے جاتی تھی۔ اور چوتھی بات یہ کہ گھر آئے مہمان کو وہ کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، سلام کرو، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ تو وہ جب بھی اس کے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے، چاہے وہ ان کے گھر میں ملازم ہی ہوتا تھا، چاہے کوئی بھی ہوتا تھا، اس کو وہ مسٹ کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتی تھی۔ اس وجہ سے ہر کوئی اس کو دعا دے کے جاتا تھا۔ ایک تو یہ بھی ان کی خوشحالی لانے والے کی وجہ بنی، اور پانچویں اور آخری بات یہ تھی کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتی